الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی تعریف اور اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ اس کی ہم جتنی بھی اللہ رب العزت کی جو ہے مہربانیوں کا شکریہ ادا کریں، اللہ رب العزت کی تعریف اور حمد بیان کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہربانیاں امت پر ہیں، جو انسانیت پر ہیں، ان کا اگر ہم احاطہ کریں تو ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ ہم بہت ہی اللہ رب العزت کے جو ہیں ہمیں اللہ رب العزت نے بہت ہم پر مہربانیاں فرمائی ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر اس امت میں جو سب سے بڑا جو اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، اس امت میں آنے کے لیے، اس امت کی خواہش تو اللہ رب العزت کے پیغمبر اور نبی کرتے تھے کہ ہم اس امت میں ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے ان سب کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو خاتم النبیین بنایا، اور پھر اس امت کو بھی آخری امت بنایا، اور اس امت کو اللہ رب العزت نے کیا مرتبہ عطا فرمایا، اور یہی مرتبہ اللہ رب العزت اس امت کا جو ہے مرتبہ ان ساری امتوں پر اس کو گواہ بنایا، اور ہمارے اوپر جو ہے اس امت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا، اور اس امت کو یہ کام دیا جو پہلے انبیاء کرام اور رسول کرتے تھے، کیونکہ کوئی نبی تو آئے گا نہیں، کوئی پیغمبر آئے گا نہیں، اور ان پیغمبروں کا کام جو 1,24,000 پیغمبروں نے کام کیا، یہ امت کے جو لوگ ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ لوگ کام کریں گے۔ تو کتنا بڑا کام ہوا، ایک تو یہ کام کہ یہ پیغمبروں اور نبیوں کا کام ملا، اور دوسرا سب سے بڑا کام کہ جتنی پہلی امتیں ہیں پیغمبروں کی 1,24,000 پہ ان پر گواہ، ان پر جو ہے ان پر شہادت دینے کا کام بھی اس امت کو اللہ رب العزت نے دیا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا اکرام ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی جو ہے بہت بڑی اس امت پر جو ہے یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان، ایک مومن، ایک امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی اگر اسی بات کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز رہے تو وہ اللہ کا جو ہے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کے آگے جھکنا چاہیے، اللہ رب العزت کو ہی اپنا الہ، معبود، اپنا مالک، خالق، اپنا سب کچھ جو ہے اللہ رب العزت کو ماننا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کو کا خیال بھی لانا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کیا اللہ سمجھتے ہیں وہ لوگ جو میرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، وہ لوگ تو اس قابل بھی نہیں ہیں، جن سے یہ مدد طلب کرتے ہیں اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ کسی کھجور کے چھلکے کے برابر بھی کچھ کر سکے۔ یہ غلاف جو ہوتا ہے نا، کھجور کے اوپر ایک پتلا سا، ایک باریک سا غلاف ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، تو اتنی بھی اہمیت نہیں اللہ رب العزت نے دی کسی اور چیز کو اپنے سوا، اپنے اللہ رب العزت کی بڑائی کے لیے۔ تو بھائی ہمیں تو اللہ رب العزت کی طرف جو ہے بار بار جھکنا ہے، اللہ ہی سے طلب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں اپنے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پوری کائنات کو اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اتنے بڑے اللہ رب العزت کے احسانات اور اتنی بڑی جو ہے اللہ رب العزت کی جو ہمارے پر مہربانی، اس کو انسان کیسے بھولے؟ پھر جب اللہ رب العزت کے پاس جائیں گے تو اکرام و انعام و اکرام کا جو سلسلہ آگے جنتیوں کے ساتھ اللہ رب العزت روا رکھنے والے ہیں، ان کو دینے والے ہیں، ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مفہوم ہے
کہ اگر تم قیامت کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ 3 جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق، ان کو اگر پڑھو گے تو تمہیں جو ہے وہ سارا چیز سامنے نظر آ جائے گی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو توڑا نہیں جائے گا، سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ دیکھو کیا اللہ کی حکمت ہے کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے آدمی پگڑی کتنی لمبی ہوتی ہے تو اس کو اپنے سر پر لپیٹا جاتا ہے، تو یہ آسمان جو ہے وہ کہیں زمین کی طرف تو ٹوٹ کر گر نہیں سکتا، کیونکہ زمین سے تو وہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے، تو اللہ اس کو لپیٹ دیں گے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، یہ سلسلہ اس صورت میں یہ چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں اس دن۔ اور دوسری صورت انفطار میں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ اور پھر تیسری صورت فرمایا جو سامنے یہ تینوں صورتیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو قیامت کا نظارہ نظر آئے گا کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے، قیامت کیسے آئے گی۔ اذا الشمس اذا السماء وانشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وعلقت ما فيها وتخلت، جب آسمان ٹوٹے گا، جب آسمان جو ہے ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا، یہ ساری قیامت کی چیزیں، آسمان کا ٹوٹنا، جب زمین پر آسمان ٹوٹے گا، زمین پر جو ہے تفسیر ابن کثیر میں اس کی تھوڑی سی حقیقت آئی ہے، میں وہ بیان کروں۔ اللہ رب العزت کیسے اس کو جو ہے ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہے کہ زمین جو ہے وہ پھیلا دی جائے گی، تمام جن و انسان، تمام جن پرند حیوانات، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، جتنی بھی، وہ ساری زمین پر اکٹھی ہو جائے گی۔ پہلا آسمان ٹوٹے گا، پہلے آسمان کے فرشتے اس زمین پر آ جائیں گے، اور وہ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ ان فرشتوں کی تعداد زمین پر بسنے والے جن و انسان، حیوانات، جتنے بھی اور پرند چرند جو بھی مخلوق ہے، اس سے زیادہ تعداد ہوگی پہلے آسمان کے فرشتوں کی۔ وہ زمین کے ان تمام انسانوں اور جنوں اور تمام جانوروں اور تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لے لیں۔ اس کے بعد دوسرا آسمان ٹوٹے گا، دوسرے آسمان کے ٹوٹنے کے جو فرشتے زمین پر آئیں گے، وہ ان پہلے دونوں یعنی زمین کے اور پہلے آسمان کے فرشتوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے دوسرے آسمان کے فرشتے، اور تیسرے آسمان کے فرشتے پھر ان تمام جتنی پہلے سب چیزیں اکٹھی ہو چکی ہیں، فرشتے بھی پہلے آسمان کے، دوسرے آسمان کے، اور زمین کے جن و انس، ان سے بھی تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ اسی طرح چوتھے آسمان کے، پانچویں آسمان کے، چھٹے آسمان کے، ساتوں آسمانوں کے فرشتے جب زمین پر آئیں گے تو وہ گھیرتے جائیں گے پہلے والے فرشتوں کو۔ اب 6 پہلے جو آسمان کے ٹوٹے ہیں تو ان کی جو تعداد ہے وہ پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان سے بڑھتے جا رہے ہیں سب، اور ساتویں والے کے ان سب سے بڑھ کر جو ہے وہ گھیرے میں لیں گے۔ ابھی اللہ رب العزت کا عرش جو ہے وہ زمین پر نہیں آیا، جلوہ فروز نہیں ہوئے، تو یہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے جو ہیں، آسمان ختم ہونے کے بعد فرشتے جو ہیں زمین پر آئے ہیں، اور وہ ایک دوسرے پر انہوں نے جو ہے سرکل کیا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے ایسے ہوں گے جن کے سروں کی گردنیں جو ہیں وہ نیچے کی طرف لگی ہوئی ہوں گی، اور فاصلہ یہ ہوگا کہ پاؤں کے تلووں سے لے کر ٹخنے تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر کا ہوگا۔ ٹخنے سے لے کر
جو ہے گھٹنے تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر کا ہوگا. گھٹنے سے لے کے کمر تک کا فاصلہ 500 سال کے برابر کا ہوگا. پھر کمر سے لے کر یہ کان کے جو ہے تک جو ہے 500 سال کے برابر ہوگا. پھر یہاں سے لے کے سر تک 500 سال کے برابر. یہ ایک فرشتے کی کیفیت بتائی ہے، اور پھر اس کے فرشتوں کی تعداد کو آپ اندازہ لگائیں کتنے ہوں گے. اور جب اللہ رب العزت کا عرش آئے گا تو 8 فرشتے اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ ہوں گے، اور وہ پڑھ رہے ہوں گے سبحان اللہ الملک القدوس، سبحان اللہ الملک القدوس. یہ ذکر کرتے ہوئے جو ہے وہ فرشتے آسمان سے نیچے کی طرف آئیں گے، اور جلوہ فروز ہوں گے اللہ رب العزت. اور ان فرشتوں کی تعداد 8 ہوگی، 4 ایک طرف 4 دوسری طرف. تو ان فرشتوں سے جو ہے وہ مختلف ہوں گے. یہ جو پہلے فرشتے آئے ہیں ان سے وہ مختلف ہوں گے. وہ ان کا فرماتے ہیں کہ ان کا بھی پاؤں کے تلموں سے لے کے ٹخنوں تک کا جو ہے فاصلہ وہ 7 سال کے برابر کا ہوگا. اسی طرح اس کے اوپر کا فاصلہ وہ یعنی ڈسکرپشن جو ان فرشتوں کی ہے ان فرشتوں سے مختلف ہوگی. اور اس لیے اللہ رب العزت نے رکھی کہ یہ پہچان ہو کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو لے کر زمین پہ آئے ہیں. تو یہ سلسلہ ہوگا. پھر قیامت کا جب سلسلہ جاری ہوگا، قیامت کا سلسلہ جب جاری ہوگا تو اللہ رب العزت پھر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی؟ پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج کوئی اور اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اللہ ہی ہے. پھر اللہ پکاریں گے این الملوک، کہاں ہیں وہ دنیا کے بادشاہ؟ این المتکبرین، کہاں ہیں وہ جو تکبر کرنے والے تھے؟ این الجبارین، کہاں ہیں وہ جو ظلم کرتے تھے لوگوں پر، جو زیادتیاں کرتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ کوئی نہیں بولے گا، سب خاموش ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی حکومت ہوگی، اور اللہ رب العزت کا جو ہے انصاف چلے گا. اللہ رب العزت کی وہاں جو ہے کرسی قائم ہوگی، عدل قائم ہوگا. اللہ رب العزت کا جو ہے قیامت کا فیصلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. نیککاروں کو جنت ملے گی، بدکاروں کو دوزخ ملے گی. اور پھر جنت کے جو لوگ ہیں جب جنت میں جانے والے ہوں گے ہمیشہ کے لیے انہیں راحت چین، نہ وہاں زمین ہوگی، نہ سورج ہوگا، نہ کوئی پکانے کی چیزیں، نہ اناج کا کوئی گروتھ ہوگا، نہ سوائل ہوگی، نہ صرف انسان ہوں گے. اللہ رب العزت کا وہ ان کو جو چیزیں دی ہوئی ہوں گی، محلات ہوں گے، اور یہ انسان ان کے ساتھ حوریں، ان کے ساتھ اور لوازمات. اور یہ جنتی جو ہیں راحت و چین والی زندگی گزاریں گے. ان اصحاب الجنت، یہ لوگ جو ہیں جنت کی زندگی میں جو ہے آرام و آسائش سے گزاریں گے. اور ادھر جہنمی جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے، اور ان کی جو زندگی ہے اللہ معاف کرے، عذاب المہین، عذاب العلیم، عذاب عظیم. یہ مختلف درجے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کا اللہ کو جانتے ہوئے اللہ رب العزت کے کہ اللہ کا حق سچ ہے، اللہ کا جو پیغام آیا سچ ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، پھر بھی ٹھکرایا، ان کے لیے عذاب المہین ہے. اور پھر ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا، انکار کیا اللہ رب العزت کے جو حق کو ٹھکرایا، ان کے لیے عذاب علیم ہے. اسی طرح پھر دوسرے والے لوگ جن کے لیے عذاب عظیم ہے. تو اس پر انشاءاللہ پھر مختصر بات ہوگی. تو اللہ رب العزت ہمیں اس پیغام کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.